الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر لیا ان یقولوا آمنا کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی کے سچے ماننے والے ہیں، ہم سنت پر چلنے والے ہیں، ہم توحید پر پختہ رہنے والے ہیں۔ جب یہ دعویٰ کریں گے لوگوں کے سامنے، اب لوگ تو کہیں گے چل قبر کا بھی سجدہ کر، چل قبر پہ بھی چادر چڑھاؤ، چل یہاں بھی عرس لگاؤ۔ یہ مزاحمت ہوگی اور وہ کہے گا میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہی نہیں ہے، نہ پکی قبریں بنوائی ہیں، نہ تیار کروائی ہیں، نہ عرس لگائے ہیں، نہ میلے لگائے ہیں، اور نہ میرے نبی نے یہاں پہ کوئی چادریں چڑھائی ہیں۔ یہ کام میرے نبی سے ثابت نہیں، میں سنت پہ عمل کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں سچا مومن ہوں، میں نبی کو ماننے والا ہوں، میں رب کو ماننے والا ہوں۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں جب بھی نظر و نیاز دوں گا صرف اللہ کے نام کی دوں گا، میں کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دوں گا۔ وہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز وہ شرک بن جائے گا۔ اور شرک کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں یہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہوا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے؟ مشرکی شرک کرنے والے کی اللہ کبھی بھی بخشش نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا کی زندگی میں اگر اسے مسئلہ توحید سمجھ آ گیا ہے، اگر اسے قرآن سمجھ آ گیا ہے، اگر رب کی پہچان اسے ہو گئی ہے اور اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے، معافی مانگ لی ہوئی ہے، تو رب اسے ضرور معاف کر دے گا۔ اور ہاں اگر اسی حالت میں مر گیا، قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، عرس لگاتے ہوئے، وہاں چراغ روشن کرتے ہوئے، وہاں نظر و نیازیں دیتے ہوئے اس حالت میں مر گیا، تو یاد رکھنا رب کا فیصلہ ہے کوئی بھی ہو میں رب اس کی بخشش نہیں کروں گا، اسے معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اور گناہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ ہو میری مرضی ہے معاف کر دوں، میری مرضی ہے میں سزا دوں۔ پر جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے آمنا، وہ کہنا ہے، وہ چپ کر کے نہ بیٹھے، وہ تیار ہو جائے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے، امتحانوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیسے میرے مولا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الذین من قبلہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے امتحانوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا۔ اور تو اور میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب یہ کہیں لا الہ الا اللہ، جب وہ یہ کہیں اب ان سے زیادہ بہترین بولنے والا، بہترین بیان کرنے والا، بہترین سمجھانے والا اور درد رکھنے والا اور کائنات میں کوئی بھی نہیں انسانوں میں۔ لیکن جب میرا مرشد بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ، پھر طائف کے نوجوان وہ میرے مرشد کو پتھر مارنے لگتے ہیں، لہو بہنے لگتا ہے۔ میرا مرشد جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، پر میرا مرشد یہی صدا دیتا جا رہا ہے کہ میں ایک رب کو ماننے والا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں ایک رب کی عبادت کرو۔ جب یہ بات ہو رہی ہے وہ پتھر مار رہے ہیں، لہو بہ رہا ہے، اور فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا ہے۔ بڑی دردناک کربناک انداز میں دعا کیا میرے مرشد نے، اور فرشتہ بھی جبریل امین بھی آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو حرکت دیجئے، اپنے لبوں کو جنبش دیجئے، بولیے رب انتظار میں ہے کہ محمد عربی کی زبان ہلے اور رب فیصلے کر دے۔ رب انتظار میں ہے، آپ بولیے ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ میرا مرشد لہو بہ رہا ہے، پتھر کھائے ہوئے ہیں، پر توحید میں بڑا پکا ہے، لوگوں کو توحید سنا رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے میرے رب کو یہ پیغام دو، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ، ایسا درد وہ کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ ہمیں ذرا بھی کوئی تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں جس نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہم کہتے ہیں لو بھائی ایدہ ہون بندوبست ہوئے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پکڑا گیا ہے۔ لیکن میرا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ توحید میں پختہ اور پکا وہ کہہ رہے ہیں میرے مولا میری قوم نو ہدایت دے دے، اے منو جان دے نہیں نے، اے سمجھ دے نے میں دشمن ہاں، میں دشمن نہیں ہاں، میں نہ دا خیر خواہاں۔ یہ بتلا رہا تھا آپ کو جب تم مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے پھر تکلیفیں امتحانات بھی آئیں گی۔ دوسری بات، نبیوں میں اور عام لوگوں میں امتحانوں اور تکلیفوں کا فرق کتنا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کائنات میں کوئی انسان ایسا بنا ہی نہیں ہے جس پر کوئی تکلیف، آزمائش، مصیبت، دکھ نہ آئے۔
کوئی انسان نہیں ایسا۔ ہاں حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا، کسی آزمائش میں رب نے نہیں ڈالا، تو اللہ تعالی نے اس بندے کے ساتھ بڑی مہربانی کر دی ہے۔ لیکن یہ تو پکی بات ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو امتحان تو آئے گا۔ ہاں جس پہ امتحان آتا ہے وہ اس کے لیول کے مطابق آتا ہے۔ اگر اس کا درجہ پرائمری کا ہے تو امتحان بھی پرائمری لیول کا ہوگا۔ اگر اس بندے کا درجہ مڈل لیول کا ہے تو پھر اسی درجے کا امتحان ہوگا۔ اگر وہ میٹرک پہ ہے، انٹرمیڈیٹ پہ ہے، یا گریجویشن پہ ہے، یا ایم اے پہ ہے، جس درجے پہ وہ بندہ ہے، جس لیول پہ ہے، امتحان بھی وہی آئے گا۔ ایم اے والوں کو امتحان کچی کا نہیں آتا، 5ویں کا نہیں آتا، ان کو ایم اے کے برابر آتا ہے۔ اور جو پرائمری والے ہوں انہیں بی اے کے مطابق آتا ہے امتحان۔ کیوں جی؟ نہیں، ان کا جو لیول ہوتا ہے اسی پہ آتا ہے۔ یہ گل کی سمجھا رہے ہیں؟ یہ سمجھا رہے ہیں جیڑا رب دے جنہ قریبے انہ امتحان بھی ڈاڈے، جیڑا سکول دے وچ اگلی کلاس شفٹ ہوندا جاندا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اگے جاندا ہے، امتحانات بھی کی ہوندے جاندے نے، ڈاڈے ہوندے جاندے نے، کام ودی جاندا ہے اگے۔ جیڑا بندہ رب دے جنہ قریب ہوندا جاندا ہے، نمازاں، روزے، صدقے، خیرات، حج، قربانیاں وہ کرتا ہے، وہ رب کے قریب ہوتا ہے، امتحانات بھی اتنے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں۔ ہم نے الٹا سمجھا ہے، ہم کہتے ہیں جیڑا بندہ نمازاں، روزے تے حج، صدقے، زکاتاں دے، او دے اتے تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ تکلیف کدے تے آنی چاہیے؟ جیڑا کدے نماز جنہیں پڑھی نہیں، جنہیں کدے روزہ رکھیا ہی نہیں، انہوں تکلیف آنی چاہیے، باقی کسے نو نہیں آنی چاہیے۔ جیڑا نمازی پکا وے، اللہ دا اپنا بندہ ہے، انہوں تکلیفاں کدیاں پہ آندیاں نے۔ اور اگر کسی نمازی پرہیزگار کو تکلیف آ جائے تو فوراً اسی پتہ کی کہندے ہیں؟ آہدے ہیں یہ لگتا ہے اتو نمازاں پڑھتا ہے، اندر کو کسب کرتوت کرتا ہے، یہ لگتا ہے ہن پھڑیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نظریات، ہمارے ذہن کے وہ اختراعات ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو بالکل کنفرم ہے، امتحان اور تکلیفیں آئیں گی، اس سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ قرآن کی آیت سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے۔ لام بھی اور نون سکیلا بھی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ امتحان نہیں آئے گا۔
میں ساری زندگی موجیں ماروں گا، میں ساری زندگی عیش میں گزاروں گا، میں سدا بہار جوانیوں میں رہوں گا، مجھے کوئی تکلیف اور امتحان اور آزمائش نہیں پہنچے گی۔ یہ کبھی بھی غلط فہمی میں نہ رہنا، امتحان ضرور آئے گا۔ میرے مولا ذرا پتہ لگ جائے کن چیزوں سے تو آزما سکتا ہے، کون سی چیزوں سے تو امتحان لے سکتا ہے۔ فرمایا من الخوف، خوف طاری کر دوں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ملک کا کیا بنے گا۔ یہ خوف طاری ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا۔ یہ خوف کی فضا پیدا کر دوں گا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور فرمایا والجوع، بھوک بھی آ جائے گی، یہ بھی میری کیا ہے، آزمائش ہے۔ میں بھوک بھی دے دیاں گا اور آزماؤں گا میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ میرا بندہ پہلے میری عبادتیں کرتا تھا، اب جب بھوک آئی ہے تو دوڑ گیا ہے۔ میرا بندہ تو وہ ہوگا جو پہلے عبادتیں کرتا تھا، جب بھوک کا امتحان آیا تو اور زیادہ عبادتیں کرنے لگ گیا۔ یہ امتحان کی میری صورت ہے، اسے یہ نہ کہنا کسی نے بندش کر دی ہوئی ہے، کسی نے ٹونا کر دیتے ہے، کسی نے جادو کر دیتے ہے، کسی نے رکاوٹ پا دیتی ہے۔ نہ یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ رزق کے معاملے میں رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، پوری کائنات کا کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے، رزق کا معاملہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ وہ ذات ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے اور یقدر تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کیا رزق دینا اور کسی کو کیا کم دینا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی امتحان ہے، بھوک آ جاتی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ہے نہ پاس، دولت ہے نہ پاس، کاروبار میں لگائی ہے، مال کا نقصان ہو گیا ہے، مال جاتا رہا ہے، یہ بھی میرا امتحان ہے۔ والانفس، جان کا بھی نقصان ہے، کبھی بیٹا بھی لے لیتا ہوں، کبھی باپ بھی لے لیتا ہوں، کبھی والدہ بھی لے لیتا ہوں، کبھی بیٹی بھی لے لیتا ہوں، کبھی بیوی بھی لے لیتا ہوں۔ یہ ساری میری آزمائشیں امتحان ہے۔ والثمرات، پھلوں کے باغات ہیں، آم لگے ہیں، سیب لگے ہیں، انار لگے ہیں، آندھی اور طوفان آیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ لگا ہے ہاتھ ملنے۔ فرمایا نہیں، یہ میری آزمائش ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ میرے مولا ان چیزوں سے بھی تو آزمائے گا؟ فرمایا ہاں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے میں آزماؤں گا، پر دھیان رکھنا بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کہ رولا پان والے ہیں کدے ایک بوئے دے اتے 500 دا تویز، کدے جی 1000 دا تویز، کدے جی 5000 دا تویز، کدے کدھر، کدے اتھے او پائے تاگا، کدے گٹ، کدے جی چھاپاں، کدے کڑے،
تے کدے کی یقین ہے جی یہ مسلمان نے خیر دے نال کناں چ والیاں ایک ہی نظر منی ہے انا للہ و انا الیہ، یہ مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی۔ یاد رکھو یہ امتحانات کا سلسلہ یہ تو لگا رہے گا ہاں جس نے زندگی میں صبر کیا اللہ صابر کو کبھی اس جہان میں بھی محروم نہیں کرتا اور اس جہان میں بھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے، نبیوں کا حال اس سے مختلف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئیں وہ تکلیفیں سب سے زیادہ الانبیاء نبیوں پر آئی۔ سب لوگوں کی تکلیفیں ایک جگہ اور نبیوں پہ جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ایک جگہ۔ اب اگر امتحانوں اور تکلیفوں سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو کنہیں بچنا چاہیے تھا؟ نبیوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، دنیا میں آنے سے چند مہینے پہلے آپ کے والد کی رخصتی ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ اب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ یہ بڑی اونچی بات ہے۔ اور جب دنیا میں آئے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، ماں کی محبتیں چند لمحے ملی ہیں، چند گھڑیاں ملی ہیں، پھر بنو سعد میں چلے گئے، اس قبیلے میں چلے گئے، حلیمہ سعدیہ لے گئی ساتھ، ماں کے ساتھ بھی کھیلنا نصیب نہیں ہوا۔ پھر جب واپسی ہوئی ماں کی بھی وفات ہو گئی۔ کسے بچے واسطے سب تو وڈے سہارے کی ہوندے نے؟ ماں پیو ہوندے نے۔ باپ بھی نہیں، ماں بھی چلی گئی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے مقام ابوا کے اوپر، اپنی چھوٹے سے تھے، ام ایمن حبشیہ یہ کنیز تھی ان کی، اللہ اللہ یہ ساتھ تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر پہ بے تحاشا رو رہے تھے، ماں بھی چلی گئی۔ اب تھوڑے سے آگے گئے، جو سر پہ ہاتھ رکھنے والا، کندھوں پہ بٹھانے والا، شفقتوں کے سہارا بننے والا دادا عبد المطلب، وہ بھی چلا گیا۔ یہ دیکھو تو صحیح نا اپنے نبی کی زندگی کو۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میں بھی ساری زندگی وہ خوش رہوں، میری اولاد کو بھی دکھ نہ لگے۔ یہ کیسے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تکلیفیں دکھ تو انسان کو اونچا کرنے کے لیے ہوتی، اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی بچپن، بالکل بچپن اپنا، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا بھی چلا گیا، گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ چچا کے زیر کفالت ہیں، ان کے خاندان کو بھی پال رہے ہیں، وہ بھی کثیر العیال تھے، ان کے خاندان کو بھی پال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا معصوم بچہ مکے والوں کی بکریاں چرا رہا ہے، اور آپ خود فرماتے میں ان کی بکریاں چراتا تھا، جو معاوضہ ملتا تھا میں گھر میں دے دیتا اور گھر کا سلسلہ یوں چلتا تھا۔ اور ہم، میرا بچہ گڈیاں تے بوے، میرا بچہ دکھ نہ ویکھے کدے، میں اپنے بچے کو کدے تکلیف نہیں ہون دیاں گا۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ جو تکلیفوں کی بھٹی میں گزر کے آتے ہیں وہ کندن بنتے ہیں۔ یہ میرے مرشد کی تیاری ہو رہی ہے، بڑے ہو گئے ہیں۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی ہوتے ہیں نا، مستقبل اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے، پر میرا مرشد ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔
غار ہرا میں جا کے عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اب لوگوں میں بڑا مقام ہے، لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، انہیں کوئی گالی نہیں دی، ان سے زمین کا مطالبہ نہیں کیا، ان سے کوئی جائیداد نہیں مانگی، ان سے مکے میں حق نہیں مانگا، صرف کیا کہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا کہہ دیو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دل و جان نال مان لو اینو۔ رپھڑ پہ گیا کہ نہیں؟ پہ گیا رپھڑ، گالاں بھی شروع ہو گئیاں، پتھر بھی شروع ہو گئے۔ پھر زندگی 13 سال کی جو گزاری ہے مکے کے اندر، سکھ کا سانس آیا ہے؟ نہیں۔ اپنے بھی بیگانے بھی۔ یوں ہوتا آپ جب تبلیغ کے لیے جاتے اور بازار میں لوگوں کو سنانے کے لیے جب جاتے، پیچھے چچا آ جاتا ابو لہب، پتھر اٹھا کے پیچھے مار رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہوتے۔ لوگ پوچھتے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ چچا بھتیجا ہے۔ بھتیجا کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ۔ چچا کہتا ہے نہیں، یہ ہمارے لات منات عزا حبل یہ بھی ہیں، یہ لڑائی ہے۔ اب یہ حالت اپنے بھی بیگانے بھی۔ اور جب مدینے گئے ہیں سکھ کا سانس آیا ہے، بدر بھی، احد بھی، احزاب بھی، بنو مستلق بھی، اور خیبر بھی، حنین بھی، تبوک بھی، کوئی اسی حالت میں میرے مرشد دنیا سے الوداع ہو گئے۔ سکھ دیاں گھڑیاں ویکھن جدو وقت آیا ہے تو دنیا تو کی ہو گئے نے، چلے گئے نے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے چیزیں کہ بندہ ہے کہندا لو جی انہیں مکان بنا لیا، چلو شکر ہے انہوں سکھ دیاں کڑیاں لب گئیاں نے، لو جی یہ پتر باہر ٹر گئے نے تے کاروبار لگ گیا تے لو انہوں ہن سکھ دیاں کڑیاں لب گئیاں نے۔ نا یہ نہ سمجھنا، اے دنیا دی زندگی سکھاں دی ہے ہی نہیں ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے کی ہے جنت ہے۔ جنت وچ موجاں نے، اے موجاں کدے واسطے نے؟ کافر واسطے۔ کدے واسطے نے؟ ہاں سوچن لگ پیندے ہو نا کہ باہر دے ملک ویکھو جی انہاں دا نظام، انہاں دا ملک، انہاں دی خوبصورتی، انہاں دا فلانا، انہاں دا فلانا، ایتھے تعریفاں دے پل بندے ہو، رہن دی زندگی تے ہووے، اوتھے جا کے رہنا چاہیدا ہے، سکون نہ رہنا چاہیدا ہے، انج ہونا چاہیدا ہے، اے تبصرے کرن لگ پیندے ہو۔ یاد رکھو انہاں نو اللہ نے آخرت وچ کچھ نہیں دینا، انہاں نو رب نے دنیا تے ہی دے دیتے ہے۔ لو جڑیاں موجاں لینیاں جے لو اتھے ڈالر بھی چھاپو تے پاؤنڈ بھی چھاپو تے اے جزیرے بھی تے کار بھی تے سارا کچھ لو موجاں۔ مومن واسطے اللہ نے کی رکھی ہے؟ آخرت۔ اے آخرت اللہ نے مومن واسطے رکھی ہے تے مومن واسطے دنیا پھر کی ہے؟ قید خانہ۔ قید خانے وچ روٹی اپنی مرضی دی لبدی ہے، بہنا اٹھنا سونا سارا اپنی مرضی دا ہوندا ہے؟ نہیں، اتھے پھر جنج او سائیاں دا حکم ہوندا ہے، اتھے انج وقت کڈنا ہوندا ہے۔ مومن تو جگہ جگہ قدم قدم پہ رکتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، یہ کیا ہے، وہ قدم قدم پہ دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سارے ہی پہ کر دین تے میں بھی کی کراں، میں بھی کر لاں، سارے نیازاں پہ کھاندے نے 10ویں والے دیہڑے تے میں بھی کھا ہی لاں، سارے ہی جلوس وچ بڑے نے تے چلو میں بھی ہو آنا، سارے بازار پھرن گئے نے، پہاڑیاں ویکھن گئے نے تے چلو میں بھی ہو آنا، چلو بچیاں نو بھی لے چلنے ہاں، اے میلہ لگے سارے گئے نے میلے دے وچ، چلو میں بھی ٹر چلنا، چلو بچیاں نو دکھا بھی آنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن نہیں ہے، اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے،
یہ جی موج میلے کی جگہ ہے، یہ موج میلے کی جگہ نہیں، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان آئیں گے۔ آپ نے فرمایا سب نبیوں سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امتحان آئے، پھر ثم الامثل فالامثل، پھر امتحان درجہ بدرجہ ہون گے۔ درجہ بدرجہ کا مطلب پتہ کی ہے؟ جیڑا میرے جنے نیڑے ہوئے گا امتحان بھی انہیں، او انہوں یہ جے سمجھ لو، او میاں جیڑا سکول جائے گا، کلاس وچ بوے گا، سال پڑھے گا، امتحان بھی او دا ہی ہوئے گا نا۔ تے جیڑا خیر دے نال سکول دی چار دیواری دے باہر چکر لا لو کے تے نکل گیا، انہیں کی نہ ٹیچراں بنا ہے تے نہ او دا امتحان ہونا ہے، وہ سکول جاندہ ہی نہیں ہے۔ جیڑا جاندہ ہی نہیں او دا کی امتحان ہے؟ جیڑا جاندہ ہے امتحان او دا ہوندا ہے۔ جیڑا نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، حج کردا ہے، صدقے دیندا ہے، قربانیاں کردا ہے، زکاتاں دیندا ہے، اے آ گیا اسلام دے اندر داخلے گلا مندا پہ ہے تے امتحان بھی اے دے۔ ہن اے بھی گل یاد رکھیو، جدوں امتحانات آندے نے ادوں بندہ اے سوچدا ہے، لگدا ہے انہیں کوئی پیڑا کام کیتے ہے تے اے دے اتے تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، پھس گیا ہے۔ تے جدے اتے ساری زندگی کوئی نہ آوے تکلیف، تو پتہ ہی کہندے نے یار ویکھو کدے بیمار بھی نہیں ہویا، چلدا پھردا ٹر گیا جی۔ اے عام ساڈے بھی یہ کہندے نے نا، دعا منگدے کہندے نے یا اللہ سانو چلدیاں پھردیاں لے جائیں، اے گل کردے نے، انہوں ذرا درست کر لو، یہ درست جملہ نہیں جی۔ درست جملہ ہے وے یا اللہ سانو ایمان دی حالت چ لے جائیں، یا اللہ سانو اس دنیا وچ میرے مولا صفائیاں کر کے اپنے کول بلا لیں تے میرے مولا کسی انج دی تکلیف وچ نہ پائیں جدے وچ میں لاچار تے مجبور ہو جا۔ اے جے دعا کرن والی، اے دعا کیتا کرو، اے نہ کیا کرو یا اللہ چلدیاں پھردیاں لے جائیں۔ چلدیاں پھردیاں تو آپ نے پتہ کی آکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچانک موت تو پناہ منگیا کرو۔ اچانک موت چنگی نہیں ہوندی، کیوں جی؟ توبہ دا موقع نہیں ملتا۔ بندہ جدو بیمار ہو جاندہ ہے نا، بسترے تے پیندہ ہے تے بڑا کچھ انہوں نظر آ جاندہ ہے نا، اپنے بھی چھڑ جاندے نے، بیگانے بھی چھڑ جاندے نے، تے ایک او ہوندہ ہے تے ایک رب دی ذات ہوندی ہے۔ اللہ کسے نو انج دی ڈاڈی بیماری چ نہ پاوے کہ اللہ چار اور مجبور ہو جائے، لیکن اس وقت بندہ پھر روندہ ہے، آنسو آندے نے، اپنے رب نال گلاں کردہ ہے۔ لوگ سکون نال ستے ہوندے نے تے اے بے قرار ہو گیا ہوندہ ہے، تکلیف نال روندہ پیا ہوندہ ہے، اپنے رب نال گلاں پہ کردہ ہوندہ ہے، ادوں اپنے رب کو کی منگدہ ہے؟ معافیاں منگدہ ہے۔ ہن سمجھ آئی گل؟ بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی تے اے گناہاں نو کی کر دیے؟ تو دین دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن اتے امتحان تے تکلیف تے بیماری آوے تے او مومن دے گناہاں نو تو دیندا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، ایک بندہ پیدل چلے، پیدل چل کے جائے، جانا اس نے وزیر آباد ہے، اس کی منزل ہے وزیر آباد، جا کیسے رہا ہے؟ پیدل۔ وقت تھوڑا لگے گا زیادہ؟ کیوں جی؟ زیادہ۔ ایک بندہ سائیکل پہ سوار ہو گیا،
وہ ہن جلدی پہنچے گا پیدل دی نسبت کے دیر نال؟ ہیں جی جلدی. موٹر سائیکل تے بہ گیا, گڈی تے بہ گیا, تے جے سیدھا ہی جہاز تے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, درجے نے نا. جس وقت انسان اتے تکلیف آندی ہے, کوئی آزمائش تے دکھ آندا ہے, او بندے دی منزل ہوندی ہے 50 سال عمر 40 سال عمر. 40 سال دی عمر جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہے, وہ نمازاں پڑھے, روزے رکھے, حج صدقے دے, اس مقام تے نہیں پہنچ سکدا جیڑا مقام اللہ نے ادا لکھیا ہوئے ہے. عام نیکیاں کر کے نہیں پہنچ سکدا اتھے. رب کی کر دیندا ہے اس نو؟ تکلیف وچ پا دیندا ہے, امتحان وچ پا دیندا ہے, بیماری وچ پا دیندا ہے, رزق دی تنگی آ جاندی ہے, کوئی اولاد دا دکھ آ جاندا ہے اودے تے, او صبر کردا ہے. رب او دے درجے جیڑے 50 سال وچ ودنے سن, او چند دناں دے وچ اس مقام تے پہنچ گیا. جس طرح پیدل ہوئے, سوار ہوئے, گاڑی پہ ہو تو وہ اپنی منزل پہ کیا پہنچے گا؟ جلدی پہنچے گا. اللہ نے مومن کے لیے بھی یہ رکھا ہوا ہے, گناہ اس کے دھو دیتا ہے اور پروردگار نے اس کے درجے بڑے اونچے رکھے ہوتے ہیں. امتحان آتا ہے, بیماری آتا ہے, اور اللہ اس بندے کو جلدی جلدی اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آئی کہ امتحان, آزمائش, دکھ, تکلیف وہ انسانی زندگی میں آئے گی, کوئی اس سے بچ سکتا نہیں ہے. نبیوں پہ تکلیفیں عام لوگوں کی نسبت کیا ہوتی ہیں؟ سخت ہوتی ہیں. اور تکلیف اور آزمائش اس لیے آتی ہے کہ وہ کھوٹے اور کھرے کو کیا کر دے؟ علیحدہ کر دے, ان کی پہچان کروا دے. کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے, مومن کون ہے اور منافق کون ہے, نبی کے ماننے والے کون ہیں اور نبی کے دشمن کون ہیں. یہ آزمائشیں اور تکلیفیں اس لیے آتی ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے, اور نبیوں کے تذکرے میں ان پر جو تکالیف, امتحانات, آزمائشیں آئی, دکھ آئے, اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کا. زکریا علیہ السلام پہ آزمائش اور دکھ ہے, اولاد نہیں ہے. اب یہ دکھ انہیں لیے جا رہا ہے, یہ آزمائش ہے ان پر, امتحان ہے ان پر امتحان میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے, دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے 100 سال کی عمر کے قریب جا کے میرے مولا نے انہیں کیا دے دی ہے؟ اولاد دے دی ہے. اب سمجھ آئی کہ نبی اگر مستثنا ہوتے تو زکریا پہ امتحان نہ آتے. زکریا پہ بھی امتحان, یونس پیغمبر پہ امتحان, ایوب پیغمبر پہ امتحان, یوسف علیہ السلام پہ امتحان, یعقوب علیہ السلام پر امتحان, اسماعیل علیہ السلام پر امتحان, عیسیٰ علیہ السلام پر امتحان, موسیٰ کلیم اللہ پر امتحان, نوح نجی اللہ پہ امتحان. 950 سال تبلیغ کی ہے, امتحانوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. یہ سب آزمائشیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں نبیوں کے اوپر. اب سمجھ ہمیں یہ آ رہی ہے کہ امتحانات آتے ہیں تو اللہ امتحانوں میں کامیابی کے بعد بڑا مقام بھی دیتا ہے, اونچا مرتبہ بھی دیتا ہے. پروردگار نے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر کیا ہے جس کی قربانیاں بے مثال ہیں. ایک قربانی نہیں, جس کی قربانیاں بے مثال ہیں. قربانیوں کا مطلب
اپنے رب کا قرب لینے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو رب کے حکم پر دے دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ مال انسان کی کیا ہے؟ پسندیدہ محبوب ترین چیز۔ اللہ دا حکم ہے یتیمہ مسکینہ غریباں نو دیو، میری راہ وچ دیو۔ اب رب کا حکم مان کے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی راہ پہ کیا کر رہا ہے؟ مال دے رہا ہے۔ ایک ہی دی قربانی کر رہے ہے، کیوں جی؟ مال دی۔ کا دی قربانی کر رہے ہے؟ مال دی قربانی۔ کدے جان دی قربانی بھی دینی پیندی ہے، کدے مستقبل دی بھی قربانی دینی پیندی ہے، کدے وطن دی قربانی دینی پیندی ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جن کی قربانی دے کے ہی بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اب قربانی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے؟ پروردگار نے نبیوں کا تذکرہ کر کے کہا ذرا نبیوں کی زندگی کو دیکھ لو، اور میرے ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذرا دیکھ لو، جو امتحانوں سے بھری پڑی ہے اور قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ میں رب نے اس کی قربانیوں کو قبول بھی کیا ہے، اور میں رب نے اسے بہت بڑا مقام بھی دیا ہے۔ اور جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں یہی تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، جانچنا پرکھنا، کھوٹا کھرا۔ اور نبی ان کی جانچ اور آزمائش کیا ہے؟ انہیں تو میرا رب پہلے جانتا ہے، ساری مخلوق کو میرا رب جانتا ہے، جو اندر کی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر امتحان کیوں آیا ان پر؟ ابراہیم کو کیوں آزمایا؟ اس لیے لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں، دیکھو میرے پسندیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں، میرے پسندیدہ بندوں کی زندگی وہ کیسی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ میں رب نے امتحان میں ڈالا، اور یہاں ربہ کا لفظ ذکر کیا ہے، صفت ذکر کی ہے۔ رب نے اپنا نام نہیں بولا، رب بولا ہے، صفت ذکر کی ہے۔ اس لیے میں اپنے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے بیماری آ گئی ہے، امتحان آ گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے، اور مالی سلسلوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں، کہیں بندہ یہ نہ سمجھے رب نے بڑی تکلیف میں ڈال دیا ہے، بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا نانا یاد رکھنا، میں اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، بلکہ میں اپنے بندوں کے درجے بلند کر دیا کرتا ہوں، میں انہیں اونچا مقام دینا چاہتا ہوں، میں انہیں اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں دنیا اور آخرت میں مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں انہیں امتحان دیتا ہوں۔ میرے ابراہیم پر بھی امتحان آئے ہیں، میں رب نے انہیں بھی امتحان میں ڈالا ہے۔ اور یہ سمجھنا دنیا کے امتحان لینے والے جنہیں ممتحن کہا جاتا ہے، امتحان لینے والے وہ پرچہ بناتے ہیں تے طلباء روندے رہندے نے، آندے نے پیپر کی بنے ہیں،
ڈاڈا ہن رولا پایا ہے نا آندے نے خودکشی کر لیں گے امتحان ختم کر دیو اساں پڑھیا کوئی نہیں رولا پیا ہے گورنمنٹ دا بھی پیا ہے تے منڈیا خنڈیا دا بھی پیا ہے پر وہ آدھے نہیں امتحان اساں لینا ہے وہ آدھے اساں پڑھیا کوئی نہیں رب میرا ممتحن ہے امتحان لینے والا ہے اور امتحان دینے والے کون ہیں بندے ہیں رب امتحان لینے والا ہے دنیا والے امتحان لیں تو امتحان بڑے مشکل ہوتے ہیں پرچے بڑے مشکل ہوتے ہیں حل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے رب امتحان لے رہا ہے تو وہاں امتحانوں کا حال کیا ہوگا پر رب نے جسے امتحان کے لیے سلیکٹ کیا ہے جسے رب نے امتحان کے لیے چنا ہے وہ کوئی عام نہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے میرے رب نے میرے مرشد کو کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے نبی آپ بھی سن لیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین او میرے پیارے نبی او میرے جانثار نبی آپ کے مقام اور عزتیں آپ کی رفتیں اور شانیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے بعد آپ کا ہی مقام اور رتبہ ہے پر میرے نبی یاد رکھیے دین میں آپ نے بھی کیا کرنا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا آپ نے دین ابراہیم اور توحید کا جو مسئلہ ابراہیم نے سنایا ہے میرے نبی آپ نے اسے فالو کرنا ہے تبھی آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے کیوں مجھے پسند ہے ابراہیم ما کان من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا مجھے مشرک نہیں پسند مجھے وہ پسند ہے جو میرے سامنے جھکنے والا ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں رب نے تمہیں کہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی کی معنی ہے اب دیکھو نا درس سنے نا ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے پکا معنی پتہ ہے تسی بھی نال نال یاد رکھیا کرو جیڑی گل سمجھائیے وہ یاد رکھو تاکہ اگلے نو سنا سکو تو انہوں سمجھا سکو دا عقیدہ درست کر سکو یہ کم از کم یہ چیز پتہ ہونی چاہیے ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا پکارے میں سننے والا ہوں مردے نہیں سننے والے کون سندا ہے ہاں زندہ ہے نا حیوں نے نا موت نہیں آئے گی تے اسباب دا بھی محتاج نہیں ہے میں تسی سندے پے ہاں تاں کہ میرے کو سپیکر بھی ہے تواڈے کان بھی ہے نا میں بولدا بھی پیا واں تسی میری گل سندے پے ہو تے جے اسباب ختم ہو جان بولنا بند ہو جائے ہن سننا کی جے تے جے بولدا رواں تے کان نہیں جاندے رون پھر کی سننا ہے کوئی سننا نہیں میرا رب ان ساری چیزوں سے کیا ہے پاک ہے ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی پکار سننے والا ہے وہ میرا رب ہے ہر ایک کی پکار سننے والا ہے اور وہ میرا رب کہہ رہا ہے ادعونی شام ہووے تے تاں صبح ہووے تے تاں دوپہرا ہون تے تاں جے رات دیاں ادیاں گھڑیاں آ جان اد رات ہو جائے سارے سو جاتے ہیں میں رب اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہوں برادری بھی میاں بیوی بھی اولاد بھی سارے سوئے ہوئے ہیں
میں رب جاگ رہا ہوں اور دعائیاں دے رہا ہوں، او کوئی بندہ ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافیاں مانگنے والا، میں بادشاہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے مرشد نے بھی اعلان کیا، آج جتنے بھی میرے دشمن میرے سامنے کھڑے ہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آج سب کو معاف کیا جا رہا ہے، پر فلانا فلانا وہ نظر آ جائے، وہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی چمٹا ہوا ہو، اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ رحمت للعالمین ہے، حکم ربی بھی ہے، پر معاملہ کچھ یوں ہے معافی کا۔ پر میں رب کیسا ہوں، میں رب کہتا ہوں ساری زندگی تو گناہ کر کے آیا، شراب میں تو نے گزار دی ہے، ساری زندگی سود میں گزار دی ہے، ساری زندگی تباہ و برباد تو نے کر دی ہوئی ہے، آج تو میرے دربار میں آ گیا، رو پڑا ہے، آنسو نکل پڑے ہیں، مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، میں رب کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں رب تجھے کہتا ہوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیرے گناہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی میری رحمت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، تو مجھ سے نا امید نہ ہو، میرے دربار میں آ، مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کرنے والا رب ہوں۔ وہ معاف کرنے والا رب تمہیں بتلا رہا ہے، او دیکھو نا میرا بندہ ابراہیم ہے، میرے بڑے قریب ہے، اور اس کے دل میں میں بستا ہوں، خلیل اللہ تو ہوا نا، لیکن دیکھو کس قدر وہ قربانیاں دے رہا ہے۔ پہلی قربانی وہ دے رہا ہے اپنے والد کے گھر میں موجود ہے، اور والد اسباب کی دنیا میں ایک سہارا ہوتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے اگر میں نے کوئی آن بان کی، کوئی 19-20 کی تو گھر سے کیا کروں گا، نکال دیا جاؤں گا، یہ سوچتا ہے نا بندہ، میرا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا، کیا بنے گا میرا۔ او میرے ابراہیم کا ذرا حال سنو، قربانی دینے لگا ہے، اپنے مستقبل کی قربانی دینے لگا ہے، اپنے فیوچر کی قربانی دینے لگا ہے۔ ہم لوگ تو، ہماری نسل تو یہ کہتی ہے ہم جی دین کے لیے اپنے فیوچر کو تباہ نہیں کر سکتے، ہمارا فیوچر ہمیں عزیز ہے، ہم اس کے لیے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں، پر اپنے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ او مستقبل کی قربانیاں دینے والا ابراہیم ہے، ذرا قرآن پڑھو، ابراہیم کا حال سنو، کیسے اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ اور فرمایا 16واں پارہ سورہ مریم، وہ گھروں میں جا کے بے شک دیکھنا، وہاں میرا رب تذکرے سنا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، میرے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب میں، قرآن میں ذکر سنائیے کس کا، ابراہیم،
ابراہیم کا ذکر سنائیے۔ کیا میرے مولا ذکر سناؤں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، انہو کان صدیقا نبیا، وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ کوئی معمولی انسان نہیں، صدیقہ، وہ سچ بولنے والا تھا، نبیہ، کیا تھے؟ نبی تھے، سچے نبی تھے، اور ایسے نبی تھے، سچ تو بندہ بولتا ہے، حکمرانوں کے سامنے بھی بولتا ہے، عوام کے سامنے بھی بولتا ہے، بندوں کے سامنے بھی بولتا ہے، گھر والوں کے سامنے بھی بولتا ہے، اور بندہ کہتا ہے میں نے حکومت کے سامنے بات کی ہے تو میں نے سچی کی ہے، خان صاحب نے بھی بات کی ہے امریکہ کے سامنے، یہ سچی بات کی ہے جی، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم رب سے ڈرتے ہیں جی، میں نے بڑی سچی بات کی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں کون اسے سچا کہتا ہے اور کون کہتا ہے ڈرامہ میں، یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ ہر بندے کی ایک رائے ہے، یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ سچ بول بھی رہا ہے کہ نہیں ہے۔ ابراہیم میرا وہ بندہ ہے جس کی زبان سے کلمے نکلے ہیں، اور میں رب نے عرشوں سے قرآن اتارا ہے اور گواہی دی ہے، جو ابراہیم بول رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اس سچ کی روح کو میں نے اس طرح تازہ کر دیا ہے، اس سچ کا معیار میں نے اس طرح اونچا کر دیا ہے، قرآن میں اس سچ کا ذکر کر دیا ہے، اپنی کتاب میں اس سچ کا ذکر کر دیا ہے، اور زبان میں نے کون سی چنی ہے؟ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان محمد کی ہے، کلام اللہ کی ہے، اور سچ کس کا ہے؟ ابراہیم کا سچ ہے۔ میرے مولا کون سا وہ سچ ہے جسے تو نے قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور جس کو تو کہہ رہا ہے اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے یہ سچ لوگوں کو سنا، وہ سچ ہے کیا جس کی اتنی تعریفیں جو محمد کی زبان سے نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن میں پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، وہ سچ ہے کیا؟ فرمایا سنو وہ سچ کیا ہے، میں رب تمہیں سچ سنا رہا ہوں۔ جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، لے ابی ہی، اپنے والد سے کہا، یا باتی، اے میرے ابا جان، یہ نہیں کہا فلانیاں ٹینگیا، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، گالی گلوچ نکالنا یہ دین اور تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اسلوب دیتا ہے کہ طریقہ تبلیغ کیا ہے۔ یا بتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، سچ شروع ہونے لگا ہے، اور رب قرآن نے ذکر کر رہا ہے اور نبی کو کہہ رہا ہے یہ سچ لوگوں کو آپ بھی سنائیے۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، معبود کے لیے جس کی عبادت کی جائے، جس کا سجدہ کیا جائے، جس کے نام کی نظر و نیاد دی جائے، کسے پکارا جائے، جس کے چڑھاوے دیے جائیں، اس میں تین چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کنیا چیزاں؟ کنیا چیزاں جی؟ ہاں پکا رکھو۔ پہلی چیز، وہ سننے والا ہو، ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کی
یہ معبود کے لیے ضروری ہے. تے جیڑا ادھروں باہر ہوئے تے سن ہی نہ سکے, ٹیلی فون بند ہوئے سن ہی نہ سکے, کان خراب ہو جائے سن ہی نہ سکے, ٹوٹی لا لوے تد بھی سن نہ سکے, وہ بھلا معبود ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں پھر سوچنا چاہیے نا جی. اے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے نے. کی پہنچے ہوئے نے؟ ساڈی سندے بھی نے تے کام بھی اگوں کروا دندے نے. بھئی کنے آکھیا سندے نے؟ وہ سندے ہوندے تے تھلے کتھے ہوندے؟ اتے ہوندے نا. سندے پہ ہو کہ کوئی نہیں؟ قبرستان ہی تے نہیں پہ بولدا میں. سندے پہ ہو نا؟ یہ مطلب کی ہے کہ زندہ ماں, مطلب ہے نا کہ مردہ ہو, مطلب کی ہے زندہ ماں. تے جڑے تھلے خیر نال نے وہ میت نے نا, کیوں بھی زندہ نے؟ وہ میت نے. انہوں نے جنازہ پڑھے, انہوں نے دفنایا کی سمجھ کے؟ میت سمجھ کے. تے جدا کوئی دماغ خراب ہو گیا آہدہ نہیں تھلے کی نے ہیں زندہ, تے پھر اتے کون نے ہیں جی؟ پھر کرنا کی چاہیے؟ انہوں کڈنا چاہیے تے اینوں دبنا چاہیے, کیونکہ اے مردہ ہویا پہ ہے, انہوں تھلے واڑو تو زندہ ہے تو انہوں کی کڈو باہر. یہ دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھو جب روح نکل جاتی ہے, کیا جملہ بولا ہے میں نے؟ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, جو ڈالتے وہ ڈالیں, لیکن جو ریالٹی اور حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, وہ نہیں تبدیل ہو سکتی. جب روح نکل جاتی ہے ہاتھ ہیں کام کر دینے نا, جے کر دے ہوندے تے انہیں اٹھ کے تو انہیں پوچھنا تے صحیح سی نا, کی لین بیٹھے ہو میرے آلے دوالے تھے, منجی دے آلے دوالے, کنوں پہ روندے ہو؟ اچھا منو مارن دا پروگرام ہے, ٹھہر جو انہیں سن سبق تے دینا سی, لیکن ہون کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ روح نکل گئی ہے نا. ہون ہاتھ بھی کام نہیں پہ کردا, لتاں بھی کام نہیں پہ کردیاں, تاڑ جسم بھی کام نہیں پہ کردا, اکھاں بھی کام نہیں پہ کردیاں, زبان بھی نہیں کام پہ کردی. ہر شے کی ہو گئی ہے ڈیڈ. صرف کیوں جی ہے کوئی رولا؟ بھائی اے بھی کان صرف سن دے نے, باقی ہر شے ڈیڈ ہے کوئی گل نہیں. روح نکل جاندی ہے تے ہر شے کی ہو جاندی ہے ڈیڈ ہو جاندی ہے, ختم ہو جاندی ہے. میاں جس وقت انہوں نوان لگ دے ہو, پہلی گل تے میں جملہ پہ بولنا پہ انہوں سوچو, جس وقت انہوں کی بولے ہیں نوان لگ دے ہو, پہلے بھی انجے کر دے ہو, وہ کی کرتا ہے جی؟ آپے ناندہ سی. سوچو نہ ہر گل دیتے اللہ نے عقل دیتی ہے, فہم دیتے ہیں, سوچو وہ آپے ناندہ سی تے بار واز ماردہ سی, آئیو ذرا میرے کپڑے لا دئیو ہیں جی. آپے لاندہ سی. کنج لاندہ سی؟ آندہ ذرا کینچی دئیو میں کپڑے لانے نے ہیں جی. ہاتھا نہ لاندہ سی نا. آج کی ہویا پہ ہے؟ آج منجی دے اتے پہ ہے. اللہ اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے تعلق اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پھر ان گھڑیوں میں, موت کی گھڑیوں میں جانا ہوتا ہے. سنت نبی علیہ السلام کی. میں بھی کبھی گیا, کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, بڑا نام تھا ان کا دنیا کے اندر, بڑا نام تھا ان کا, لیکن مجھے خود رونا آ گیا
جب ان کے ہاتھ یوں پڑے ہوئے تھے، یوں بھی نہیں ہو سکتے تھے، میں تو ہلا رہا ہوں نا، یوں بھی نہیں ہو سکتے تھے، ان کے اوپر اعلیٰ ترین قسم کی کوٹی سردی سے بچنے کے لیے، نیچے اعلیٰ ترین قسم کا کپڑا وہ نیچے تھا، لیکن جب انہیں نہلایا جانے لگا اب وہ اتر نہیں رہی کوٹی، نال ہی آواز آئی ہے انہوں کی کرو، کاٹ دیو۔ جن کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہیں، میں تے گڈی بھی آلہ، جتی بھی آلہ، کپڑے بھی آلہ، میں برانڈ تو تھلے لیندہ نہیں کچھ ہے، اور نخرے اور ناز آج یہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے کوٹی اتاری جا رہی ہے، وہ بھی کیسے؟ کاٹ کے۔ نہیں دیکھا جا رہا ہے اے 10,000 دیے، 20 دیے، 50 دیے، 100 دیے، اے نہیں کہنے کٹو انہوں، تھلے کمیز پائیے جی میں تے 50,000 دا سوٹ پانا، سو تھلے تے میں پاندہ ہی نہیں ہوندہ، میرا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ اتھے کی کیتا جا رہے ہیں، پاؤچ انہوں کینچی انہوں بھی وڈو، وڈ کے او سٹے ہے پرے۔ اللہ اللہ، اے بھی نہیں پہ آخدہ اٹھ کے کی کرن لگے ہو، یہ نہیں پہ آخدہ تے زندگی وچ ذرا کسے شے نو ہاتھ لائیو، لان دین دے ہو بھائی، کیوں جی؟ سکا پتر بھی ہوئے تجوری چ ہاتھ پا پوے ہیں جی، آندے پتر کو نہیں گل خیر کر لیا کر، نا جی نا، اے نہیں گل۔ زندگی ہووے تے بندہ آندہ ہے میری شے نو ہاتھ نہ کوئی لاوے، تے آج زندگی کی ہو گئی ہے، مک گئی ہے نا، آج ہر شے وڈی ٹکی جا رہی ہے اور اسے نہلایا جا رہا ہے، اور ادھر لوگ کھڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے انہوں انج کرو، کوئی کہہ رہا ہے انہوں انج کرو، کوئی کہندہ ہے انہوں تھوڑا چکو، وہ اٹھ بھی سکدا نہیں۔ یہ ساریاں گلاں کرن دا مقصد کی ہے؟ آج اے دے وچوں کیڑی شے نکل گئی ہے جی؟ روح۔ ساریاں طاقتاں کی ہو گئیاں نے؟ ختم ہو گئیاں نے۔ لوگوں جڑا اتنا مجبور ہو جائے وہ الہ ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ تے موت آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں تسی لفظ بدل لو، پردہ کر گئے بدل لو، وصال ہو گیا ہے بول لو، لیکن کدے لفظ بدلن نال حقیقت ختم ہو سکتی ہے نہیں۔ میں اپنے آپ نو اے آکھن لگ پاواں نہیں نہیں میں تے کوئی نوری مخلوق ہاں، میں تے کوئی ہور مخلوق ہاں، اے میرے لفظ بولن نال کیا میں انسان نہیں ہاں؟ میں انسانیت ابارا نہیں، میں جو مرضی بولا میری گل دی او ویلیو نہیں جیڑی میری حقیقت ہے۔ میری حقیقت ہے وے کہ میں انسان، میں آدم دی اولاد ہے، میری حقیقت ہے۔ یاد رکھو جیڑا بھی پھر انسان ہے او عبادت دے لائق نہیں، کیونکہ وہ کمزور ہے نا، ادھر موت بھی۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑا رحمتیں ہوں، موت آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، موت آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، آئیے کہ نہیں موت؟ اور نبیاں تے آئیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم سب وہاں موجود تھے جب یعقوب پہ موت کی گھڑیاں آئیں؟ اذ حضر،
یعقوب الموت، موت کی گھڑیاں آئیں یعقوب پہ، اور یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب موت کی گھڑیاں آ گئی ہیں، موت کی گھڑیوں میں اولاد سے پوچھا جا رہا ہے یہ نہ ہو میرے جانے کے بعد دین کو بدل دو۔ فوراً پوچھا، اب جواب آیا اولاد کا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ہم عبادت کریں گے، کس کی عبادت؟ الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور اپنے آبا و اجداد کے الہ۔ کون ہے آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی اور اسحاق، ان سب کے الہ کی عبادت کریں گے، اور ان سب کے الہ کوئی علیحدہ علیحدہ ہے؟ فرمایا نہیں، الہ واحدہ، ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ اب موت کی گھڑیاں آئی ہیں، جب نبیوں پہ موت کی گھڑی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا انک میتم وانہم میتون، او میرے پیارے آپ مجھے محبوب تر ہیں، آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، آپ کا مقام اور رتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، آپ میرے بڑے قریب ہیں، پر آپ بھی سمجھ لیں آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے، آپ پہ بھی موت آنے والی ہے، اور ان سب پہ بھی موت آنے والی ہے، یہ بھی جانے والے ہیں، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب سب پر موت آتی ہے پھر موت سے مستثنا کون ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے الا وجہہ، اور اس کی ذات ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ اب جس پر موت آ جائے وہ اسباب کا محتاج ہے، اس کی طاقتیں بھی جواب دیتی ہیں۔ بندہ بچپن چ ذرا تیز سندا ہے، جوانی چ اس تو بھی تیز سندا ہے، تے جدو بڈھا ہوندا ہے پھر کی آدھا ہے یار نیڑے ہو کے گل کر سمجھ آوے، ہن کی ہو گئی نے کمزوریاں آ گئی نے نا، پھر مشین لائی ہوئے تد بھی کہندا نیڑے ہو اے مشین چ گل آوے تو مینوں سنائی دے وے۔ میں رب وہ ہوں جو مشینوں کا محتاج نہیں ہوں، میرے ابراہیم نے یہی سچ بولا تھا اور مجھے وہ سچ پسند آ گیا ہے۔ میرا ابراہیم اپنے والد کو کہہ رہا ہے آپ جنہیں پکار رہے ہیں، جن کی عبادتیں کر رہے ہیں، مالا یسمعو، وہ سنتے، اونچا جی، وہ سنتے نہیں ہیں، اور کیا ولا یبصر، اور معبود کے لیے دوسری چیز بھی ہے، وہ دیکھنے والا ہو۔ ہماری آنکھیں ہیں تو ہم تے نہیں ہیں تے نہیں دیکھ سکتے نا، میرا اللہ اکھاں تو پاک ہے، پھر بھی پوری کائنات نو ویکھ رہے ہے، جنوں اسی پہ ویکھنے انہوں بھی پہ ویکھدا ہے، تے جنوں اسی نہیں پہ ویکھدے انہوں بھی ویکھدا پہ ہے۔ قرآن پڑھو نا، میرا رب کیا کہہ رہا ہے، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، او غیب کی
کی ساری کنجیاں، ساری چابیاں وہ کسی کے پاس نہیں، اندہو کدے کول نے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وہ رب اتنا جانتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی پتا درخت سے وہ زمین پر نہیں گرتا، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کئیوں کو تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، کئیوں کو آپ بھی دیکھ لیتے ہیں، درخت کے پاس ہے، پتا گرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ تو تم نے دیکھ لیا ہے، ذرا ایک اور مقام تو میرے علم کا دیکھو نا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی اندھیروں میں، زمین کی گہرائیوں میں جو تم بیج ڈال کے آئے ہو، وہ بیج کہاں پڑا ہے تمہیں نہیں پتا، کسے پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ وہ سیدھا پڑا ہے، وہ الٹا پڑا ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ کب نکلے گا، یہ کسے نہیں پتا، میں رب کو پتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر کوئی بھی ہو، وہ سارا اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے ابا جی، معبود کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ وہ دیکھنے والا ہو، جنہیں آپ پکار رہے ہیں، جنہیں آپ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ تو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جے تکلیف پہ جائے تے ہے جی، مشکل کشا کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا ہے جی، انہاں اتے بھی مشکل آئیاں نے، کنے حل کیتیاں نے؟ رب نے۔ حضرت علی کا مشکل کشا کون ہے؟ ہاں ایک اللہ۔ حضرت عمر کا مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ۔ میرے مرشد محمد کریم کا مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اب فرمایا جب تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی اولاد پہ سختی آ جائے، کوئی رزق کی تنگی آ جائے، تو معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس تنگی کو دور کر دے۔ جنہیں آپ پکار رہے ہیں یہ اپنی تکلیف بھی دور تے تواڈی میری ہے جی۔ جدوں اے ہن مینوں تھوڑی دیر پہلا نا مکھی تنگ پہ کردی سی تے میں انج جی کری آنا سا، نسائی آندا سا انہوں، تے جدوں ستیا ہووے تے نال مویا بھی ہووے ہیں جی، تے پھر مکھیاں نوں لاندا ہے جی؟ نہیں، جیڑا انی جی چیز اتھو دور نہیں کر سکدا او میرا تواڈا مشکل کشا ہو سکدا ہے؟ ہاں، اے قرآن ہے اللہ دا۔ فرمایا یہ سچ ابراہیم نے بولا ہے، مجھے رب کو یہ سچ بڑا پسند آیا ہے، میں نے اس سچ کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور میرا مرشد بھی کہہ رہا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن میں کہہ رہے ہیں، وہ بے شک گھروں میں جا کے سورہ جن بھی دیکھ لینا۔ فرمایا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگو میں تواڈی جان دے بھی نفع نقصان دا اختیار نہیں رکھدا۔ اے اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا، یہ سچ تھا جو مجھے رب کو پسند آیا ہے، یہ ابراہیم نے قربانی دی ہے۔ کس چیز کی؟ اسی تسی کی آہنے ہاں
اور نہ گل نہ کریو پنڈی پی جانی جے، اے نہ ہوے تعلقات کی ہو جان، خراب ہو جان، اوے اگوں انہاں دے کار جانے جوگے بھی نہ رہیے، چپ کر دو، پتہ ہے رب سب کچھ کردا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیندا وے، او خیر میرے اینا کوئی چادر شادر چاڑھیے، کوئی لنگر پکایا ہے تو ٹھیک ہے رگڑ مگڑ دیو، خیر ہے گل نہ کریو، اسی تو یہی آدھے ہیں نا۔ لیکن دیکھ لو ابراہیم خلیل اللہ دی سچی ادا رب نے ذکر کر کے آکھیا ہے، ابراہیم نے اپنا فیوچر مستقبل پورا داؤ پہ لگا دیا۔ کس واسطے؟ اے بولیو ذرا کدے واسطے؟ کدے واسطے؟ تے میں بھی پھر محبت دی گل کرنا، وہ بھی پلے بن لو۔ اللہ اللہ، جیڑا کسے اپنے بندے واسطے، اپنے دوست واسطے اپنی جان وارے تے دوستوں نو چھڑ سکتا ہے جی؟ نہیں۔ تے جیڑا میرا رب واسطے یہ سارا کچھ چھڑ دے وے، رب انہوں چھڑ سکتا ہے؟ سوچ لو گل، رب چھڑ سکتا ہے انہوں؟ نہیں چھڑ سکتا۔ اوے دنیا دھوکا دے سکتی ہے، رب دھوکا نہیں دے سکتا۔ رب نال لا کے تے ویکھو، رب نال لا کے تے ویکھو، لاؤ تے رب قرآن دا حصہ بنا دیندا ہے۔ وہ محبت کی باتیں اب پھر چھڑنے لگی ہیں۔ رجل یاسین، سورہ یاسین میں جس مرد کا تذکرہ آتا ہے نا، انہیں کدے نال لائی سی ہے جی؟ بس ایک نقطہ ہی ذکر کرنے لگا ہوں، انہیں لائی سی کدے نال؟ رب نے او دی چال نو بھی قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، او بستی دے اطراف وچوں ایک بندہ یسعی دوڑدا ہویا آیا ہے۔ اللہ نے او دی دوڑ نو بھی قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ انہیں کدے نہ لا لئی سی؟ اپنے رب نہ لا لئیے۔ ابراہیم پیغمبر نے بھی رب سے لگا لی تھی، اب رب سے لگائی، اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگایا۔ میرے رب نے ذکر کر کے قرآن کا حصہ بنایا اور کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور باپ نے کہا تھا باز نہ آیا ہوں تے گھروں کی کراں گا، کٹ دیاں گا، تے نہیں تے مار مار کے سنگسار کر دیاں گا۔ تو آہنا ہے کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے نے، یہ توہینہ نہ کر میرے معبودہ دیاں۔ پیو نہ لگ گیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سمجھوتا کیتا ہے جی؟ اسی آنے نا کوئی سمجھوتا کر لینا چاہیے، خیر میرے چپ کر جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو سمجھوتا کیا وہ یہ کیا، پیو قربان، رب نو میں قربان نہیں کر سکتا، اے سمجھوتا کیتا ہے۔ پیو نو چھڈ دیتے ہے، گھر نو چھڈ دیتے ہے، بھیڑا بھراواں نو چھڈ دیتے ہے، رب نو نہیں چھڈیا، تے نکل دے آکھے ہے سلام علیک، ابا جی اج تو دے تواڈیاں تے میریاں راواں جدا نے، کیوں تسی رب دے نہیں بنے تے میں تانوں اپنا بھی نہیں بناندا، کیونکہ منو پیو والے رشتے دا احترام کنے دسے ہے؟ سبحان اللہ۔ منو یہ رشتے دا احترام کسی ہور نہیں دسیا، منو میرے رب نے دسے ہے، تے جیڑا میرے رب دی گل نہ مننے میں بھی او دا احترام باقی نہیں رکھدا۔ بے شک تسی میرے باپ ہو، لیکن رب میرا پہلو ہے، رشتے میرے بعد چنے۔ ہن سبق تو آنو بھی سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ رشتہ داریاں بعد چنے، دین توحید پہلو میں، نبی دی سنت پہلو میں، رشتے بعد دے وچ نے۔ دھیاں رسدیاں نے رس جان، سونے نبی دیاں دو دھیاں نو طلاقاں ہوئیاں نے،
کیوں جی؟ ایک بھی نہیں، دو تیاں۔ رقیہ تے ام کلثوم دونوں نوں طلاقاں ہو گئی نے، کس گل تو؟ جائز تو؟ کوئی زمین دا پھڈا سی؟ دین دے پیچھے انہاں ابو لہب نے آکھیا کمپرومائز کر، اے مسئلہ چھڈ، تیاں وسا دیاں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دے اوتے تے کمپرومائز نہیں ہوتا، میں اپنی تیاں دی قربانی دینا پر میں اپنے رب دے مشن کو قربان نہیں کر سکتا، او دے نال غداری نہیں کر سکتا۔ تے ویکھیو ذرا اگلی گل میری ہوش نال بیٹھیو، ذرا سنیو میری گل۔ قربانی دتی ہے کنیاں تیاں دی؟ دو تیاں دی، طلاقاں لئیاں نے، تے آپ روندے بھی رہے نے، پریشان بھی ہوئے نے، تیاں تے ہوئیاں۔ رب نے داماد دیتے ہیں عثمان جیا، سبحان اللہ۔ اوہ رب واسطے کر کے تے ویکھو، رب تانوں دیندا کنجے؟ تسی پہلے ہی ڈردے ہو بھئی رب واسطے کیتا ہے، پتہ نہیں برادری ناراض ہو جائے گی، پتہ نہیں کی بن جائے گا۔ نہیں، چھڈ دیو انہاں گلاں نوں، رب واسطے کر کے تے ویکھو، پھر رب تانوں او سودے دیندا کنجے، او مال لٹاندا کنجے۔ رب نے پھر داماد دیتے ہیں عثمان جیا، تے انج دا داماد دیتے ہیں جدے کولو فرشتے بھی حیا کرتے۔ اے داماد رب نے دیتے ہیں، او گئے تے رب نے ہے، پر میرے نبی نے دین الغداری نہیں کیتی۔ اے جے آج دے سبق اے نکلے ہے، ابراہیم پیغمبر نے قربانی دیتی ہے، پر قربانی کدی دیتی ہے؟ اپنی جان دی دیتی ہے، اپنے فیوچر دی دیتی ہے، اپنے مستقبل دی دیتی ہے، اپنے گھر دی قربانی دے دیتی ہے، اپنے باپ دی قربانی دے دیتی ہے، پر اللہ دے دین نال غداری نہیں کیتی۔ رب نے اس قربانی نو ضائع نہیں کیتیا۔ مزید کیڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے قربانی کا تذکرہ، فلسفہ قربانی اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔